بہت ٹائم کے بعد میں نے یہ ڈیزائنر ڈریس تیار کی، چھوٹی بچی کی تیار کی، بالکل مطلب آف شولڈر ہے یہ، اور اسی ٹائپ کا میں کچھ اپنے لیے تیار کرتی۔ اگر میں آج ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا، مجھے یہ کیچی چلانا آ گیا، میں جان گئی کہ اس سے اب میں لباس تیار کر سکتی ہوں، تو میں نے خود کو بے لباس کر دیا۔ ان کو ایک مہندی لگانے پر 10,000 20,000 روپے مل جاتے ہیں۔ اگر ہدایت ہے تو نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ نعمت ایک دن ہمارے گلے کا پھانسی بن جائے گا، ہمارے گلے کا کانٹا بن جائے گا، ہمارے پیروں کی بیڑیاں بن جائے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں غوثیہ خالد، اور کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے تمام مسئلے مسائل کو حل کر دے، آمین ثم آمین۔ تو جی، آج کی اس ویڈیو بنانے کا میرا ایک بہت ہی بڑا مقصد ہے، بہت ہی بڑا مشن ہے، لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو صرف آپ نے اپنے تک نہیں رکھنی ہے، بلکہ ہر اس لڑکی تک پہنچانا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہنر جیسی نعمت عطا کری ہے، یعنی کہ جو مہندی لگانا جانتی ہے، جو سلائی کرنا جانتی ہے، جو لوگوں کو اچھے میک اپ کرنا جانتی ہے، مطلب لوگوں کو سجانا سنوارنا جانتی ہے، اور بہت ساری چیزیں، پینٹنگ کرنا جانتی ہے، سب کچھ کرنا جانتی ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، جن لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسکل دیا ہے، یہ میسج خاص طور پہ میں انہیں دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی خاص نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو ہم بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دے تو ہمیں اس کا اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے وہ راضی رہے، اور اس کے ذرائع سے جو بھی انکم ہمارے پاس آئے وہ صرف دنیا ہی میں نہیں ہمارے کام آئے، بلکہ وہ آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا سبب بنے۔ حالانکہ مال سے ہم نجات نہیں پا سکتے، لیکن جو اسکل ہمارے پاس ہے، اس اسکل کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں آخرت میں پکڑے نہ جائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب سیدھا راستہ دکھایا تو اس سے پہلے تک کی جو میری زندگی تھی نا، وہ بالکل فیشنیبل تھی، وہ بالکل دنیا میں مغن، مطلب دنیا کی ہی چیزوں میں غوم رہتی تھی، دنیا کی ساری چمک اور ساری روشنی مجھے ایسی دکھائی دیتی تھی کہ بس یہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی میں بہت شکر گزار ہوں، اللہ کی خاص رحمت ہوئی میرے اوپر جب اللہ نے مجھے دین کا راستہ دکھایا، جب میں اپنی بہت ساری چیزوں سے ٹوٹ گئی اور تھک ہار کے میں اللہ کے در پر آئی، اور میں نے اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں خطا کار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے کہ ہم نے کبھی غلطی کی نہیں ہو، لیکن جب ہمیں اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں تو ہم اس پر بہت ملامت کرتے ہیں اور ہمیں بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک بہت ہی اچھے ہنر سے نوازا ہے، اور جب تک میرے پاس ہدایت نہیں تھی تب تک یہ ہنر میرے لیے گمراہی کا سبب تھی، اور میں دنیا کی ہی چمک دھڑک میں اپنے آپ کو بہت سمجھتی تھی کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے، اور یہ انڈسٹری کی لائف مجھے چاہیے۔ مطلب میں ایک گلیمرس لائف جینا چاہتی تھی کہ مجھے میں بہت ہی ڈیزائنر کپڑے پہنوں، اور بہت ہی زیادہ میرے پاس میری لائف لگجوریس ہو جائے، کچھ اس طریقے کا۔ اور یہ ہر ایک انسان کا ہی ہوتا ہے جب ہمارے پاس ہدایت اور سمجھ نہیں ہوتی، اور ہمارے اندر آخرت کا کوئی شعور نہیں ہوتا کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور قرآن میں ہمارے کیا لکھا ہے نہیں معلوم ہوتا، تو ہم ایسے ہی ہوتے ہیں، سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں بھی کچھ ویسی ہی تھی۔ بچپن سے میرے اندر ایک فیشن کا جو ہوتا نہیں کہ فیشنیبل ہونا ہے، جینس پہننا ہے، ٹاپ پہننا ہے، اسکرٹ پہننی ہے، جو بھی ہیروئن کو میں ٹی وی پر دیکھتی تھی تو بس مجھے لگتا تھا کہ بس یہی میری انسپریشن ہے اور اسی سے مجھے سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا ان کو دیکھتے دیکھتے میرے اندر اتنی زیادہ انسپریشن جاگی کہ میں نے سلائی سیکھ لی خود سے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا میرے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت مجھے سلائی کا ہنر دیا تو میں بھول گئی کہ دیا کس نے تھا، اور میں اسی کے ہی خلاف یہ کیچی چلانے لگی۔ مطلب کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا، مجھے یہ کیچی چلانا آ گیا، میں جان گئی کہ اس سے اب میں لباس تیار کر سکتی ہوں، تو میں نے خود کو بے لباس کر دیا۔ میں نے اس کیچی کے ذریعے سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا کہ تم اپنے اوپر لباس ڈالو، اپنے آپ کو ڈھکو، تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کیچی کے ذریعے سے اپنے ہی کپڑے کو کاٹنا شروع کر دیا، اور اتنا اینڈ ہوتے ہوتے میں نے اپنے کپڑے کو اتنا چھوٹا کر دیا تھا کہ آج مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اسے کیوں پہنا تھا، میں نے اسے کیوں پہنا، آج مجھے شرم آتی ہے۔ لہٰذا بہت ساری لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ، میں دیکھتی ہوں وہ نقاب پہنتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مہندی کا ہنر دیا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو مہندی لگاتی ہیں، دلہن کو مہندی لگاتی ہیں، عام لڑکیوں کو مہندی لگاتی ہیں، اور ان کو ایک مہندی لگانے پر 10,000 20,000 روپے مل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ آپ ایک مرتبہ میں 10,000-20,000 ہزار کما لیتی ہیں. لیکن پتہ ہے آپ کہاں پہ غلطی کرتی ہیں؟ آپ غلطی کرتی ہیں جب اس پہ تصویر بنا لیتی ہیں، جب اس پہ آپ تصویر بناتی ہیں. آپ غلطی کرتی ہیں جب آپ اس کو کسی کے ہاتھوں پر لگاتی ہیں، پھر اس بیچاری بندی جس کو عقل نہیں، سمجھ نہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، اس کو علم نہیں ہے پردے کا، کوئی اس کو احکام نہیں معلوم ہے، آپ اس کا ہاتھ لیتی ہیں اور انسٹاگرام کے اور یوٹیوب پر ایسے ہی ڈال دیتی ہیں کھول کر، اور ہمارا پورا ہاف ہاتھ اور پورا بازو لڑکیوں کا دکھائی دیتا ہے اس میں، اور نہ جانے کتنے سارے لوگ، کتنے سارے نامحرم اس بیچاری لڑکی کا ہاتھ دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ مزید ایک گناہ ہم کرتے ہیں کہ ہم اس پہ میوزک لگا دیتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم سے بڑی، مطلب عظیم نعمتوں کا ہم اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے ہی خلاف اس کو استعمال کر دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا مہندی والوں کا. اور میں نے اپنا بھی بتایا کہ میں نے کیا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب ہنر دیا تو مجھے کپڑا اپنے اوپر ڈالنا تھا، تو میں نے کپڑے کو کاٹنا شروع کر دیا، مطلب میرے بند لباس کو میں نے کاٹ کے چھوٹا کر دیا. تو یہ تھا اللہ کی نعمت جو مجھے ملی، اس کے خلاف، اللہ کے خلاف کیچی چلا دینا. تو یہ کیا میں نے. اور بیچاری یہ لڑکیاں جو مہندی لگاتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں. یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم حلال رزق کمائیں. ہمارا یہ موٹیو ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے حلال رزق کمائیں، اسے حرام نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہماری پکڑ ہو جائے. بے شک اللہ نے ہمیں ہنر دیا ہے، ہم اس کے ذریعے حلال کام بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سوچ پر اور جو میں نے ارادہ کیا ہے، اللہ میرے اس ارادے پر کن فرما دے بس. اور اس کے بعد مجھے چاہیے آپ سب کا سپورٹ. اور ایمان سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی میں نے ایک چھوٹی ڈریس تیار کری ہے. بہت ٹائم کے بعد میں نے یہ ڈیزائنر ڈریس تیار کی، چھوٹی بچی کی تیار کی، بالکل مطلب آف شولڈر ہے یہ. اور اسی ٹائپ کا میں کچھ اپنے لیے تیار کرتی اگر میں آج ہدایت پہ نہ ہوتی تو. استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے. میں نے شروعات تو کر دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. تو یہ بچی کی ہے، حالانکہ میں بچی کو بھی ایسے کپڑے پہنانا پسند نہیں کرنا چاہتی ہوں. یہ صرف میں نے بتانے کے لیے بنایا ہے کہ میں بہنوں کو بتا سکوں کہ یہ ہنر ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں اس کا استعمال اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنی بچیوں کو ننگی نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو بے پردہ نہیں کرنا ہے، ہمیں خود کو بے پردہ نہیں کرنا ہے. پردے میں رہتے رہتے ہمیں سارے کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں. تو میں چاہوں تو میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں بچیوں کو بھی پہنا سکتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں نا کہ میں بچیوں کو بھی ایسے کپڑے نہیں پہناؤں گی، کیونکہ وہ شروعات وہیں سے ہوتی ہے. جب وہاں سے وہ کھلتی ہے نا تو بڑے پن میں اس کو ڈھانکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ لڑکی زیادہ جانتی ہے لائک می کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. سو میں آپ لوگوں سے سپورٹ چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ میں ایک بزنس کرنے کا سوچ رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جس طریقے کا لباس اب میں پہنتی ہوں، یعنی کہ یہ چادر، تو اسی طریقے کا لباس میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں بھی اپنے اوپر ڈالیں، اور فیشن میں ہی نہیں، اس کو اپنا آنر سمجھیں اور اسے اپنا وقار سمجھیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں چادر دے دے. اور یقین جانے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس وقت پر میں خود کھلی گھومتی تھی، لیکن میں کسی کھلی لڑکی کو دیکھ لیتی تھی، بہت زیادہ کھلی لڑکی، تو مطلب جو شارٹس وغیرہ پہنتی تھی، تو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے جس وقت تو پیسہ دینا، دولت دینا، تو میرے جسم پہ، میرے بدن پہ لباس دینا. اینڈ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا رب میرے اس الفاظ کو لے لے گا اور مجھے دولت سے پہلے چادر نواز دے گا، الحمدللہ. اور میں اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر اس ٹائم پر اگر اللہ مجھے دولت دے دیتا تو میں گمراہ ہو جاتی، اور میں بہت گمراہ ہو جاتی. میں تھوڑا تھوڑا گمراہ نہیں ہوتی، بہت زیادہ گمراہ ہو جاتی. اور میں کہاں جاتی، کس وادی میں ہوتی. جیسا کہ اللہ کہتا ہے نا کہ جو بندہ میرے خلاف ہوتا ہے، پھر وہ جس وادی میں جائے مرے، مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن جو میرا بندہ میرا ہو کے رہے گا، پھر میں اس کی پوری حفاظت کروں گا، میں پورا اس کو گائیڈ کروں گا، اور ہر طرف سے میں اس کو گائیڈ کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اللہ کے خلاف استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم اللہ کے ہی راہ میں کوئی کام کریں. لہٰذا جو لڑکیاں مہندی بھی لگاتی ہیں اور جو بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہیں، میک اپ وغیرہ کرتی ہیں، ان کو بھی میں دیکھتی ہوں اکثر میک اپ کر کے لڑکیوں کو ایسے ڈال دیتی ہیں. تو دیکھیں ہم پردہ کرتی ہیں، ماشاءاللہ وہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ نقاب پہنتی ہیں. تو دیکھیں ہم پردہ کریں اور دوسروں کو بے پردہ کر دیں، یہ پرہیزگاری نہیں ہوتی. پرہیزگاری یہ ہوتی ہے کہ ہم خود بھی اپنا خیال رکھیں اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں. ہے نا کہ حدیث میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
مسلم مومن ایسا ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. تو میں اس بات کو حقیقتاً نہیں پسند کرتی کہ میں اگر اپنا فیس بھی نہیں دکھا رہی ہوں کسی کو تو میں کسی بھی مطلب کھلی فیس والی لڑکی کو میں ڈائریکٹ ڈال دوں. نہیں، یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ ہم دوسرے کے لیے بھی پسند کریں. اور اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا ہم اچھے سے اچھا جگہ استعمال کریں، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے، اللہ سے ہر وقت اللہ کی رضا مانگے، اللہ کی خوشی مانگے اور اپنی اصلاح ہمیشہ کرتے رہیں. لہٰذا میں بہت زیادہ دین نہیں جانتی، لیکن ہاں جتنا بھی جانتی ہوں میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دنیا ایسی ہے نا کہ یہاں پہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی نعمت سے نوازتا ہے نا تو وہ آزمائش ہوتا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی اور تری دونوں میں آزماتا ہے. تو ہم کو کیا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگتی رہنی چاہیے. اور بہت ہی پیاری دعا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے. تو جب یہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں گے نا تو ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں استعمال کریں گے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے جو بھی کریں گے. تو لہٰذا میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ میں چادر لانچ کروں گی، انشاءاللہ لانچ کروں گی. اب کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے آتی ہوں تو میں بہت ہی زیادہ جلدی یہ کام مطلب انویسٹ نہیں کر سکتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں انٹرسٹ لیں اور انشاءاللہ میں بہت جلد لانچ بھی کروں گی. انشاءاللہ میں کروں گی، میرا بالکل ارادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کام کا تم ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو. اللہ بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے، اس کو اپنا دوست رکھتا ہے. تو الحمدللہ اب تک میں نے جس چیز کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رہا. اللہ تعالیٰ میرے دوست، تو میں نہیں کہوں گی، اللہ تعالیٰ دوست سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے میری ساتھ دی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آگے جا کے اللہ میرا ساتھ دے گا اور بے شک دے گا. کہ اللہ کے راہ میں نکلنا یعنی کہ میں نے ہجرت کر لی اب اللہ کے راہ میں انشاءاللہ. باقی آپ لوگ بھی اگر سپورٹ کرے، کیونکہ ایز اے مسلم ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس جہاں پہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں یہاں پر ہمارا اپنا کچھ ہو، ہماری اپنی ایک پہچان ہو اور ہم لوگوں کے سامنے ایسے آئیں لائک جیسا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پردہ ضروری نہیں ہے. پردہ ہے ضروری، بہت ضروری. اور یہ جو دور چل رہا ہے نا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایک نیا کیس سننے میں آتا ہے اور خود لڑکی کی دشمن ہے. تو لڑکیوں کو چاہیے کہ پردے پہ زیادہ فوکس کریں. آپ جتنا اپنے آپ کو ڈھک کے رکھیں گے اتنا بہتر ہوگا آپ کے لیے بھی اور آپ کے آنے والی نسل کے لیے بھی. اور جو لڑکیاں بیچاری مجبور گھر میں پڑی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ جب کھلی لڑکی ایسے بازار میں گھومتی ہے نا تو بہت سارے مرد ان کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. اور کھلی لڑکی میں کیا بولوں، یہاں تو پردے والی کے پیچھے بھی مرد پاگل ہے تو میں کیا ہی بولوں. لیکن اب کیونکہ ہم اپنے کرائٹیریا کے اندر آ چکے ہیں، ہم اپنی باؤنڈریز کے اندر آ چکے ہیں تو ہمارے طرف سے تو الحمدللہ اللہ اکبر، لیکن کھلے نہیں الحمدللہ. پھر بھی بہت ڈر لگتا ہے مجھے، سچ بتا رہی ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن خود کو قید بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. باقی اللہ مددگار، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے گا، بے شک بخشے گا. اور اللہ نیت دیکھتا ہے اور اللہ دل دیکھتا ہے. اللہ شکل نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کو دیکھتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ مددگار ہے. اللہ ہی ہمارا جو بھی ہوگا آخرت میں فیصلہ کرنے والا ہے. ہاں باقی آپ لوگ سے التجا ہے کہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لڑکیوں تک پہنچائیں، کیونکہ بزنس جو ہے وہ ابھی دور کی بات ہے، لیکن یہ مقصد میرا جو تھا کہ لڑکیوں کو میں سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت آپ کے لیے سزا بھی بن سکتی ہے. دنیا کا مزہ نہیں لینا ہے، آخرت میں بھی ہمیں مزہ لینا ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دے دیتا ہے، لیکن اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں ایمان والے جو اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو ہمیں وہ والے بننا ہے کہ جو اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اور عذاب سے، جہنم کی آنکھ سے پناہ مانگنا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ فیوریٹ دعا تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ایسی توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور اس عذاب سے بچا جس کا ایندھن انسان اور پتھر اور جن ہونے والے. لہٰذا اللہ ہمارے اور آپ کے
ہمارے اور آپ کے مقصد کو قبول کرے، ارادے کو قبول کرے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت ہمیں دی ہے ہم اس کا صحیح جگہ استعمال کریں، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اللہ کے خلاف جنگ کرنے لگے اور صرف مال ہی مال ہمارے دماغ میں ہو، اللہ کی رضا کہیں نہ ہو۔ تو یہ بات دھیان میں رکھیں۔ باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی لگی ہو کہ میں نے بات بہت ٹھیک کی ہے تو آپ اپنی بہنوں تک ضرور اس بات کو پہنچائیں، کیونکہ یہ بات بہت ضروری اور بہت ضروری ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح کریں۔ اگر ہدایت ہے تو نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ نعمت ایک دن ہمارے گلے کا پھانسی بن جائے گا، ہمارے گلے کا کانٹا بن جائے گا، ہمارے پیروں کی بیڑیاں بن جائے گا اگر ہدایت نہیں ہے۔ اور اگر ہدایت مل گئی ہے، نعمت بھی ہے، تو پھر اس کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے خلاف نہ کرے۔ باقی انشاءاللہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، جو کہ میں بنانا نہیں چاہتی تھی لیکن ہو گئی ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی ایسے لانگ ویڈیوز میں ملے گے۔ ویسے تو میں شارٹ ویڈیو ہی بناتی ہوں، شارٹ ویڈیو میں بات کرنا میں زیادہ پسند کرتی ہوں اب، کیونکہ لوگ لانگ ویڈیو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، دیٹس وائی۔ باقی آپ لوگ دعاؤں میں اپنے یاد رکھیے گا، اور میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ باقی سپورٹ کریے گا کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔